اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت و فرما برداری کرو اللہ کی اور اطاعت و فرما برداری کرو رسول کی، اور جو تم میں اختیار والے ہیں، اقتدار والے ہیں، حکومت والے ہیں، اور وہ جو علم والے ہیں، اولو الامر میں دونوں داخل ہیں، حکماء بھی اور علماء بھی، تو ان کی بھی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ان کی اطاعت ہے۔ جو جائز امور ہیں اور جو شریعت کے تابع ہیں اس میں جو حکومت و اقتدار والے ہیں اور جو علماء کرام ہیں ان کی بات مانو، وہ جو رہنمائی کرتے ہیں تو اس کے مطابق چلو۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز کے اندر، کسی معاملے کے اندر، کسی مسئلے کے اندر آپس میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، ایک جگہ جب لوگ رہتے ہیں تو فطری بات ہے کہ ہر بات پر اتفاق نہیں ہوگا، اختلاف ہو جایا کرتا ہے، یہ فطرت میں داخل ہے۔ سب کا مزاج، سب کی طبیعت، سب کی عقل، سب کی سمجھ ایک نہیں ہوتی، سب کے پاس ایک جیسا علم نہیں ہوتا، تو یہ ممکن ہے کہ آپس میں اختلاف ہو جائے۔ تو فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بارے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ اس کا حل کیا ہے؟ سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق رہو، سب اپنے اپنے موقف پر قائم رہو، سب کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، جو جیسے چاہے فیصلہ لے عمل کرے؟ نہیں، اختلاف کو دور کرو، اختلاف کو دور کرو، آپس میں ملو، بیٹھو، جو صحیح ہے اس کو مان لو، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ جب اختلاف ہے آپس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سے ایک ہی صحیح ہوگا۔ غلط فہمی کی بنیاد پر بعض لوگ اختلاف کر بیٹھتے ہیں، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف کر بیٹھتے ہیں، تو انہیں بتایا جائے، انہیں سمجھایا جائے، انہیں سکھایا جائے، اور پھر انہیں مان لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔ فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو حل ایسے کرو کہ جاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف جانے کا مطلب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کا مطالعہ کرو، دیکھو کہ اس مسئلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرو، دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے اس بارے میں۔ تو اس طرح سے تمہارا اختلاف دور ہو جائے گا اور تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے، تمہیں ہدایت رہنمائی مل جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف جاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اولو الامر کی طرف جاؤ، شروع میں کہا اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، لیکن یہاں پر صرف اللہ اور رسول تک کہا، اولو الامر کی بات نہیں آئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اولو الامر ہیں، اہل حکومت ہوں یا اہل علم ہوں، ان کی بات تبھی مانی جائے گی جب کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی۔ اگر اس کے خلاف ہے تو وہاں بھی اہل حکومت کی یا اہل علم کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف ختم کرو، جاؤ کتاب اللہ کی طرف، سنت رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اصل چیز ہے، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر تو ایسا ہی کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرو، قرآن مجید کا مطالعہ کرو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، اور آپس میں اختلاف کو ختم کرو، اختلاف کو باقی مت رہنے دو، اس لیے کہ اتحاد و اتفاق میں بڑا فائدہ ہے۔ امت کی بھلائی اور امت کے لیے خیر اسی میں ہے کہ اتحاد اور اتفاق پر قائم رہے، آپس کے تفرقہ اور اختلاف کو ختم کرے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، آج حال کیا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں آپس میں اختلاف ہے اور وہ اختلاف قائم ہے، اس کو دور کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، کتاب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، سنت رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ خیر خواہ کتاب کی آیتوں کا حوالہ دے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے، تو بھی ہم اس کی بات نہیں مانتے، کہتے نہیں ہم نے یہ سیکھا، ہم نے یہ جانا، امام صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے حضرت نے یہ فرمایا ہے، ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے، اور اس طرح سے آیتوں کو، حدیث رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں، پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے خلاف ہے۔